حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل یمن کا ایک حاکم جس کا نام ابرہہ تھا، اس کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو بہت مقدس سمجھتے ہیں اور ہر علاقے سے کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں۔ تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک عالیشان گرجا گھر بنوایا جس کا نام کلیسا رکھا اور عرب کے لوگوں کو یمن میں آنے کی دعوت دی۔ اس کا مقصد تھا کہ یمن عرب کا مرکز بن جائے اور لوگ مکہ کی بجائے یمن کا سفر کریں، اس طرح اس کی تجارت میں اضافہ ہوگا۔ جب عرب کے لوگوں کو اس کے ارادے کا علم ہوا تو وہ غصے میں آ گئے۔ حالانکہ عرب کے رہنے والے زیادہ تر مشرک تھے، مگر وہ خانہ کعبہ کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ انہوں نے اس عمل کو اپنے دین اور تجارت کے لیے خطرہ سمجھا۔ غصے کے عالم میں بنو کنانہ کا ایک شخص یمن گیا اور یمن جانے کے بعد کلیسا میں جا کر اس نے گندگی اور نجاست پھیلا دی۔ اس کی خبر جب ابرہہ کو ہوئی تو اس نے اپنے خداوند کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ اپنے اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو تباہ کر کے لے گا۔ اس نے ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر تیار کیا اور یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو ادھر مکہ اور عرب کے لوگوں میں ایک ہلچل مچ گئی۔ عربوں کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی کیونکہ وہ ہاتھیوں سے جنگ کے عادی نہیں تھے۔ عرب کے صحرا میں تو گھوڑے پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کے لیے تو مختلف صورتحال تھی۔ یمن کی حدود کو لشکر نے چھوڑا تو جہاں جہاں سے گزرا ہاتھیوں کے پاؤں کی دھمک ایک عجیب دہشت پھیلاتی جا رہی۔ ابرہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے اپنا ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ وہ دستہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اونٹ دیکھے، لہٰذا انہیں مال غنیمت سمجھ کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ ابرہہ نے مکہ کے سردار کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور پوچھا، مکہ کا کوئی سردار ہے؟ بتایا گیا مکہ کے سردار ہیں۔ کیا نام ہے؟ ابو مطلب، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ حضرت ابو مطلب آئے، سب دیکھ رہے تھے کہ کیا بات ہوگی۔ ابرہہ نے کہا، میں یہاں قتل و غارت کرنے نہیں آیا اور نہ ہی مجھے کوئی قبضہ کرنا ہے، کوئی حکومت کرنی ہے۔ میں آؤں گا، مکہ میں جاؤں گا، نعوذ باللہ کعبہ کو گراؤں گا اور چلے جاؤں گا۔ ہاتھیوں کی اتنی بڑی فوج کھڑی ہے، خوف کی کیفیت طاری ہے، پر حضرت ابو مطلب بڑے اطمینان اور سکون سے بولے، اے بادشاہ، تیرے سپاہی میرے 200 اونٹ لے آئے ہیں جو ناجائز ہے، میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ بادشاہ حیرت سے بولا، میں تو آپ کے منہ سے کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک سردار اپنے لوگوں کے تحفظ کی بات کرے گا، ان کی حفاظت کی بات کرے گا، ان کے مال کی بات کرے گا۔ آپ نے تو اپنے اونٹوں کی بات کر دی۔ حضرت ابو مطلب مسکرائے اور بولے، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں انہی کی بات کروں گا۔ تم جس گھر کو گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے، وہ جانے اور تم جانو، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے۔
حضرت عبد المطلب کو ان کے اونٹ مل گئے۔ آپ وہاں سے خانہ کعبہ کی طرف گئے، کعبہ کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب، تو اس گھر کا مالک ہے، اس کی حفاظت تیرے ہی ذمے ہے، اور تو جانتا ہے کہ مکہ کے لوگوں میں ہاتھیوں کی فوج سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ اب یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ جنگ خانہ کعبہ کے مالک اور صاحب فیل میں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بولے، سب لوگ مال مویشیوں کے ساتھ پہاڑوں پر چلے جاؤ، کیونکہ ابرہہ کو تم سے اور تمہارے مال مویشیوں سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ کعبہ کو گرانا چاہتا ہے، وہ جانے اور کعبہ کا مالک جانے۔ لوگ اداس اور خوف زدہ مکہ چھوڑ کر چل پڑے۔ ابرہہ کا قافلہ مکہ کی جانب دوبارہ چل پڑا۔ اس کا حوصلہ اور بلند ہو گیا کہ سامنے مقابلے میں کوئی نہیں ہے کہ اچانک ابرہہ کا ہاتھی جس پہ وہ خود سوار تھا آگے بڑھنے سے رک گیا۔ بار بار چلانے کی کوشش کی گئی، وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لشکر میں یہ بات ہونے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اچانک سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ آنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر پوری طرح چھا گئے۔ ابابیل کے اس لشکر میں موجود ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی۔ وہ کنکریاں قہر الہی کے پتھر تھے، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پرندے کنکریاں نیچے پھینکتے تو وہ ہاتھی کے بدن کو چیرتی ہوئی زمین پر گرتی، یا کسی آدمی کو لگتی تو اس کے جسم کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے جسم کو کراس کر جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک بھی آدمی یا ہاتھی زندہ نہ بچا، سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اس سے پتہ چلا کہ اصل طاقت تو اللہ ہی کی ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اسی سال چند مہینوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس سال کو عام فیل بھی کہتے ہیں۔